روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بات ہو رہی ہے۔ کل بھی اور اس سے پہلے بھی جو سیریز آپ نے دیکھی، بہت خوبصورت انداز میں، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ مفید کلمات آپ تک پہنچ رہے ہیں، مفید معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ بلا شبہ وہ تمام فضائل و مناقب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کہ جو ائمہ نے تحریر کی ہے، صوفیہ نے تحریر کی ہے، وہ علماء حضرات اپنے مطالعے کی روشنی میں بہت خوبصورت انداز میں ان کتب سے کشید کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج بھی سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بات کریں گے کہ آیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق رسول جو ہے وہ کس انداز کا تھا، صحابہ کا وفاداری اور جان نثاری کا جو جذبہ تھا وہ کس انداز کا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اتباع کے حوالے سے دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم محبت رسول سے سب سرشار ہیں اور یہ اعزاز رکھتے ہیں، لیکن محبت جو ہے اطاعت اس میں لازم و ضروری ہے، ورنہ تو محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ رہ جائے گا۔ دلیل کے طور پر اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ صرف دعویٰ رہ جائے گا۔ پھر اسی کے ساتھ وہ چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی، صحابہ نے بھی اسے پسند فرمایا، اور جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا اسے کس طرح ناپسند کیا جماعت صحابہ نے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر یہ جماعت صحابہ کی جو حضور علیہ السلام کے گھرانے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ کس انداز کی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر یہ آج کی پروگرام کے آخری حصے میں جو ہم بات شامل کریں گے سوال کی صورت میں، وہ یہ کہ جو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے اہل ایمان کو کہ تعظیم رسول، توقیر رسول کس انداز کی ہونی چاہیے، وہ تو قرآن میں ہے، لیکن عملی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسے جو کر کے دکھایا عملی طور پر، اس میں سر فہرست اگر کوئی شخصیت نظر آتی ہے تعظیم رسول اور توقیر رسول کے حوالے سے، تو ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ بلا شبہ جو تعظیم اور جو توقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیدنا صدیق اکبر کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سے نہ صرف صحابہ نے سیکھا بلکہ امت بھی اس سے سیکھ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج بہت اہم پہلوؤں کو انشاءاللہ شامل کیا جائے گا کہ جو اوصاف ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، اس پر بات ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ARYQ TV کو الحمدللہ عہد حاضر کے مقتدر و ممتاز علماء حضرات اور اسکالر حضرات کا پینل میسر ہے، وہ شخصیات کی جنہیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ میری مراد علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، محبت رسول کمال ایمان کی شرط ہے، تو ہم عشق رسول کے حوالے سے اگر جاننا چاہیں گے کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ کس انداز کا عشق رکھتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، پہلی بات قبلہ رئیس بھائی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کمال ایمان کے لیے شرط ہے۔ یہ بات کچھ آج کل کا مولوی نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پوری آیت کریمہ نہیں پڑھوں گا، لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھائیے 10ویں پارے میں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 8 ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان کی محبت اور ایک اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہے۔ اور یہاں مقصود اللہ رسول کی محبت اور ظاہر جہاد فی سبیل اللہ کی محبت اسی ضمن میں آتی ہے، لیکن جو مقصود محبت ہے وہ محبت رسول ہے۔
تو صاف طور پر فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی محبت اگر غالب آ جائے اور میرے رسول کی محبت مغلوب ہو جائے تو فتربصوا، انتظار کرنا. کہتے ہیں نا کوئی بات نہ مانے، ٹھیک ہے انتظار کرو تم پھر، ٹھیک ہے نتیجہ پتہ چل تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے. بڑے واضح انداز میں فرما دیا. پھر آپ حدیث پاک کی طرف آئیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاثن، تین چیزیں، من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر موجود ہوں گی تو گویا کہ اسے ایمان کی حلاوت مل گئی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ما سواہما سے بڑھ کر ہو. سب سے بڑھ کر اگر ان کی محبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان تمہارا بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسری حدیث پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو مشہور حدیث سنتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. اللہ اکبر. اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا، تو آقا نے فرمایا، سچے لوگ تھے کہ عمر سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. تو فرمایا کہ یہ محبت بھی قابل قبول نہیں ہے. محبت وہ قابل قبول ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر اگر محبت ہو، جان، مال، عزیز و اقربا، باپ، ماں، بہن، بھائی، بیٹے، بیٹیاں، سب سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو محبت مصطفیٰ ہو. لا یؤمن احدکم، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک والہانہ انداز میں عرض کی یا رسول اللہ اب سب سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت ہوگی تو یا رسول اللہ پھر آپ سے ہوگی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اب آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. کسی نے پوچھا کہ حضور سب سے آپ کی جو پسندیدہ ہابی ہے، مشغلہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایک ہی ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آنکھیں اگر تکتی رہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو ہمہ وقت تکتی رہیں. میرا سب سے مرغوب اور پسندیدہ مشغلہ یہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت آپ کو کتنی ہے؟ تو بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ آپ ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، سب چیزوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ سخت پیاس میں، جب سخت پیاس لگی ہو تو آدمی کو ٹھنڈی چیز، ٹھنڈا پانی مرغوب ہوتا ہے. فرمایا کہ حتیٰ کہ سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے محبت سے بڑھ کر ہمیں اگر محبت ہے تو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں کہ ابھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور زوجہ نے کہا واہ حزنا، ہے افسوس، بلال دنیا سے جا رہا ہے. تو محبت کے عالم میں کہتے ہیں کہ واہ تربا، آج تو خوشی کا دن ہے کہ آج جب میری آنکھ بند ہوگی اس جہاں میں پہنچوں گا تو آج محبوب سے محب کی ملاقات کا دن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، کیا اچھی اچھی مثالیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے. یہ ظاہر ہے صحابہ کی تو عشق اور محبت کی داستانیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ جس کا کوئی ہمیں مماثل نہیں نظر آتا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین محبت کیا کرتے تھے تو دلیل کے طور پر اطاعت کیا کرتے تھے، صرف دعوی محبت نہیں تھا جیسا کہ معذرت کے ساتھ آج ہم میں پایا جاتا ہے. کیا فرمائے گا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام میں کس طرح نظر آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رئیس بھائی، محبت کا ایک بڑا معیار فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ محبت کا معیار ہے اور یہ معیار محبت کا ہمیشہ سے تسلیم شدہ ہے، سرٹیفائیڈ ہے. یہ سرٹیفائیڈ میرٹ ہے محبت کا کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے.
اب صحابہ کرام علیہ رضوان مبارک نفوس، مبارک جماعت کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی مبارک زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، بایوگرافی پڑھتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اس کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے حضور جان عالم علیہ السلام کے یہ مقدس اصحاب ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے، آپ نے اور دیگر بہت سے مسلمان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں، حضور کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہیں، تن من دھن نچھاور کرنے کو، نثار کرنے کو تیار ہیں، اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا نہیں ہے بلکہ کتابوں کے اندر حضور کے احوال پڑھے ہیں۔ تو کتابوں میں حضور کی سیرت پڑھ کر، حضور کے احوال پڑھ کر ہماری، آپ کی اور اتنے مسلمانوں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے نام کی خاطر کچھ بھی لٹانے کو تیار ہے، دو جہاں نچھاور کرنے کو تیار ہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ مقدس جماعت کہ جس نے ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سامنے سرکار علیہ السلام جلوہ فروز تھے، جنہوں نے سرکار علیہ السلام کو بنفس نفیس دیکھا ہے، تو ان کے محبت کا، ان کے عشق کا، ان کی وارفتگی کا، ان کے والہانہ پن کا عالم کیا ہوگا، اس کا ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ سرکار کو سامنے دیکھ کر وہ کر رہے ہیں کہ حضور کے بے دیکھے جب محبت کا عالم یہ ہے تو جنہوں نے دیکھ کر کیا دیکھا ہوگا ان کی محبت کیسی ہوگی۔ تو وہ محبت کے اعلیٰ ترین معیار پر پورے اترتے ہیں، اور محبت کا معیار ہے اطاعت، اتباع۔ دیگر جو معیارات ہیں ان میں سے ایک بڑا معیار یہ بھی ہے، دیگر معیار بھی ہیں، ایک معیار یہ بھی ہے کہ اطاعت اور اتباع۔ تو اطاعت اور اتباع کے معاملے میں بھی صحابہ کرام رضوان ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں، سب سے آگے آگے۔ اطاعت تو ان کی ایسی کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ان امور کے اندر بھی کہ جو امور اگر دیکھا جائے تو بظاہر معمولی سے محسوس ہوتے ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو ان سے متعلق نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر اطاعت اور اتباع کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، میں چاہوں گا اس کی چند مثالیں بھی آپ پیش کریں، اور بہت اچھا مرحلہ یہ کہ جب اطاعت اور اتباع کی بات آئی تو صحابہ کس طرح اطاعت اور اتباع کیا کرتے تھے، انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ مفتی صاحب ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر بات ہو رہی ہے، اور یہ جو جماعت ہے اللہ کی مقرب اور پسندیدہ جماعت جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس جماعت کی اطاعت کیسے تھی، اتباع کیسے تھی، اس کی مثالیں جی تو میں گزارش کر رہا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ محبت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے تو اسی لیے اطاعت اور اتباع کی بھی اعلیٰ مثالیں ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ آپ سنن نبی داؤد اٹھائیے، حدیث کی مشہور کتاب ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام ممبر پہ سیدھے جلوہ فروز ہوئے، اب فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ حالانکہ سرکار کا فرمان کس کے لیے تھا؟ جو مسجد کے اندر لوگ موجود تھے ان کے لیے یہ فرمان تھا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن صحابہ کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ کہ دیکھیں وہ وہاں مسجد کے دروازے پر انہوں نے وہاں آواز سنی، وہیں بیٹھ گئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کو ملاحظہ فرمایا جب، تو آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود تم آ جاؤ۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بیٹھ جائیں، تم دروازے پر ہو، تم اندر آ جاؤ۔ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر۔ پھر دوسرا مصنف عبد الرزاق حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جا رہے تھے راستے میں، وہاں انہوں نے سرکار علیہ السلام کی آواز سنی، اجلسو، حضور جان عالم علیہ السلام کی مبارک آواز بلند تھی نا، وہاں سنی، وہ وہیں راستے میں بیٹھ گئے۔ اب جب سرکار علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اب پتہ نہیں کتنی دیر بعد گزر ہوا ہوگا، اب جب سرکار کا وہاں سے گزر ہوا، ما شانک، کیا معاملہ ہے، تم کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہا حضور میں نے آپ کو سنا، سمیت کا تقول میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ سن کے فرمایا زادک اللہ طاعہ، اللہ تمہاری فرما برداری میں اضافہ کرے، اللہ تمہاری طاعت میں اضافہ کرے۔ سرکار علیہ السلام نے خوش ہو کر انہیں یہ دعا ارشاد فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں یہ تو معاملہ ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، صحابہ تو جو ہے وہ جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ایسی بہت بڑی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو یہ معمولی سی باتیں ہیں، یہ بیٹھنا سن کے، لیکن ان کے اندر جو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر تو پہلو کتنا بڑا ہے۔ اور پھر اچھا چلیں، بیٹھنے میں تو صرف انسان نے بیٹھنا ہے نا، جان نہیں قربان کرنی، صرف بیٹھنا ہے، وقت کا معاملہ ہے۔
یہ وقت کی قربانی ہے کہ آپ بیٹھ گئے وہاں پہ وقت اپنا قربان کر رہے ہیں. صحابہ تو جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شب ہجرت کی رات جب سرکار علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، باہر موجود ہیں، باہر کفار موجود ہیں اور وہ جان کے درپے ہیں، جان لینے کے ارادے سے آئے ہیں معلوم ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم یہاں رکو میرے بستر پہ اور پیچھے امانتیں دے کر آنا. تو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ نہیں سوچا کہ باہر یہ کھڑے حضور تو چلے جائیں گے، اللہ کے نبی ہیں، میرا کیا بنے گا، میری جان لے لیں گے. نہیں، انہوں نے تو حضور کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے. انہوں نے بے پسو پیش، کسی قسم کی پسو پیش کا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کوئی مظاہرہ کیے بغیر پسو پیش کا وہ فوراً لیٹ گئے سرکار علیہ السلام کے مبارک بستر پہ. پھر آپ غزوہ بدر کا موقع دیکھیں، جب سرکار علیہ السلام نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے کیسا ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا کہ وہ آج تک ایمان والے دلوں کی جلا کا سبب بن رہا ہے. اور یہ تو تھے مرد صحابہ، غار ثور میں جو کیا وہ تو ایک سے ایک منظر. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جہاں تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجوار کی ہے. مجھے جواب مل گیا آپ اس سوال کا جواب بہت خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کی صورت میں مفتی صاحب نے عنایت فرمایا. اور یہی بنیادی بات ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں یہ سمجھتا ہوں اصل اصول ہے. اچھا، اب نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں وفاداری اور جان نثاری کا جو جذبہ تھا، وہ بھی اس کی بھی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ورنہ تو آپ کو وہ بھی واقعہ آپ نے غزوہ احد کا بھی پڑھا ہوگا کہ جب عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر ہٹ گیا تھا، لیکن جو جان نثار تھے سرکار علیہ السلام کے، جو 700 افراد تھے، وہ سرکار کے قدم مبارک کو دیکھتے ہوئے چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا. کیا فرمائے گا جان نثاری اور وفاداری کا یہ جو وصف ہے صحابہ میں؟ دیکھیں، ابھی بات ہوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی، اور بات یہی ہو رہی ہے. اچھا، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان کی بھی بے پناہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر صرف انہی کی روایات ہم بیان کرتے، قبلہ مفتی صاحب جی، انہی کی روایت بیان کرتے تو کہنے والا کہتا کہ بھئی وہ تو گھر والے ہیں. گھر والے یعنی کوئی نواسا ہو، نواسی ہو، بیٹی ہو، وہ تو اپنے باپ دادوں کو اچھا بولتے ہیں. یہ تو گھر کی مثالیں ہیں. تو ہم ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ جن کی بظاہر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن جب ایمان کی لڑی میں پرو گئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کی لڑی میں آ گئے، غلامی کا پٹا گلے سے باندھ لیا، پھر ایسی وفاداری کی اور جان نثاری کی مثالیں قائم کی کہ آج رہتی دنیا تک یہ کہا جاتا ہے کہ بظاہر کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن اسلام میں داخل ہوئے اور پھر ایسی وفاداری دکھائی کہ آج رہتی دنیا تک ان کی وفاداری کو، جان نثاری کو یاد کیا جاتا ہے. جنگ بدر کے موقع پر جس طرح اشارہ دیا گیا کہ 313 مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کیا عرض کی؟ اس کا لب لباب یہ کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو ہم دریا میں کود جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جو کچھ فرمائیں گے ہم اسے پورا کریں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیے ان سے قتال کیجئے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ پر جان فدا کرنے والے ہیں. پھر جنگ احد کے موقع پر جیسے آپ نے فرمایا کہ 300 منافقین نکل گئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 700 جانثار ہیں. پھر کیسے جوہر دکھائے کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہوا. لیکن پھر ایک جو ہے وہ چوٹی پر آقا علیہ السلام نے پہاڑی پر رہنے کا حکم دیا تھا تو وہ نیچے اتر آئے اور خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے وہ دوبارہ پلٹ کر آئے. اور اس کے بعد جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے گرد کفار نے گھیرا ڈال لیا
کہ انہیں نہیں چھوڑنا. اور اس وقت صحابہ اکرام کی جانثاری آپ دیکھیں, کوئی آگے سے, کوئی پیچھے سے, کوئی دائیں بائیں سے دشمنوں کو کور کر رہے ہیں, ان کے تلواریں, ان کے نیزوں کے زخم برداشت کر رہے ہیں, ان کے تیروں کی بوچھاڑ برداشت کر رہے ہیں, لیکن ہر ایک کی تمنا ہے کہ تیر لگتا ہے ہمیں لگے, نیزے لگتے ہیں ہمیں لگے, تلواریں لگتی ہیں ہمیں لگیں, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے زخم لگ گئے تھے, سعد بن ابی وقاص کیسے مقابلہ کر رہے تھے کہ جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد فدا کا امی و ابی, تیرے ماں باپ پر ہم قربان ہو جائیں. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیں جنگ احد کے موقع پر ایک خاتون ہے جن کے شوہر, جن کے بیٹے جو ہے وہ فدا ہو گئے اور دیوانہ وار بھاگتی جا رہی ہیں. کسی نے کہا تیرے شوہر شہید ہو گئے, کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا, سنا ہی نہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو کیا فرمایا, کیا عرض کی, دیکھ کر ایک آہ بھری اور کہا کہ کل مصیبت, ہر مصیبت آپ کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے, آپ موجود ہیں تو ساری خوشیاں ہمارے پاس موجود ہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنوں نے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے مارنے کے لیے, نیزہ چبوتے ہوئے کہا کسی دشمن نے کہ زید سچ سچ بتانا کہ آج تو بھی یہ چاہ رہا ہوگا کہ تیرے بجائے تیرے رسول ہوتے, تیرے نبی ہوتے اور تیری جان بچ جاتی. تو جانتے ہیں کیا کہا, کہا کہ ارے بے وقوف, ارے احمق, میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا, یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے رسول کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور زید آرام سے گھر میں پڑا رہے. زید یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج بھی غار ثور کو آپ دیکھیں, جبل ثور کو دیکھیں تو ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے کہ کیسے چڑھے ہوں گے لے کر, کیسے کیا ہوگا, لیکن کیسی جانثاری کا واقعہ ہمارے سامنے غار ثور کا موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کسی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی جانثاری ہے اور وہاں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے رسول علیہ السلام کے بستر پر آرام فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ ساری جو امانتیں لوٹانی ہیں, فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اتنی سکون سے کبھی نیند ہی نہیں آئی. یہ ہے صحابہ کرام کی جانثاری. میں کن چیزوں کا ذکر کروں کہ ایک صحابی ہیں غالباً خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور جب دشمن کے نرغے میں ہے تو دشمن نے بہت سی ان کو مطلب آفرز کی کہ یہ کر لو وہ کر لو, لیکن جب سولی پر چڑھایا جانے لگا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ دیکھو ڈر گئے نا, موت سے گھبرا گئے. کہا موت سے نہیں گھبرا گیا, یہ تو تمناؤں کے آنسو ہیں. کون سی تمنا؟ کہ تمنا یہ تھی کہ ایک جان ہے جو آپ قربان کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے لاکھوں جانیں کیوں نہ دیں, خدا کی قسم وہ بھی دی ہوتی تو آج بھی قربان کر دیتا. تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور پھر ایک عرض کروں گا یہاں پر, غالباً حضرت عامر نام ہے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک جنگ کے موقع پر بالکل شہادت قریب ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے. راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے ان کے تن مردہ میں جان آ گئی, اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے قدم مصطفیٰ پر لے گئے. اللہ اکبر, کیا معراج ہے ان کی. اب آقا پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمنا کیا ہے. اللہ عرض کی یا رسول اللہ کوئی تمنا نہیں تھی, ایک ہی تمنا تھی کہ جان نکلے تو قدم مصطفیٰ پر نکلے. خدا کی قسم اللہ رب العالمین نے وہ تمنا پوری کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دیکھیں کس طرح عشق کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. ایمان افروز واقعات ہیں, یقین کریں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, ہماری روح کو بالیدہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے اصحاب ایسے عالی شان ہیں کہ جنہوں نے حضور کے قدموں میں جان دینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا اور یہ تمنا کی کہ حضور کے قدموں میں ہماری جان چلی جائے. اس طریقے سے جان نثاری کا ثبوت دیا, چاہے وہ غزوہ حضور کی مکی زندگی دیکھ لیں, حضور کی ہجرت دیکھ لیں, حضور کی مدنی زندگی دیکھ لیں, غزوات دیکھ لیں, پھر فتح مکہ کے بعد کی زندگی دیکھ لیں. ہر وقت صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ کوشش رہتی تھی کہ حضور تک کوئی دشمن نہ پہنچ سکے, حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو, حضور کے معاملات میں کسی بھی قسم کی حضور علیہ السلام کو ضرورت نہ ہو کہ جہاں ہم پیچھے ہوں اور حضور جو ہے زبان سے اپنے ارشاد فرمائیں. تو یہ ہے جذبہ, یہ ہے اطاعت, یہ ہے جانثاری, یہ ہے وفاداری کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیش کی. اور میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ایک ایسی میں سمجھتا ہوں داستان رقم کی ہے کہ جس کی کوئی مثال تاریخ میں دوسری نظر نہیں آتی. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا.
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آپ نے دیکھا کہ اطاعت کا معاملہ ہو، وفاداری کا، جانثاری کا معاملہ ہو، تو ظاہر ہے یہ جماعت بہت آگے نظر آتی ہے. اور جماعت تمام میں سمجھتا ہوں کہ اس کرۂ ارض پہ جتنے لوگ بستے ہیں آئے ہیں اب تک، ان میں سب سے افضل جماعت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. تو اب اس جماعت نے حضور علیہ السلام کی جو پسند ہے اس کو پسند کیا، جو حضور علیہ السلام کی پسند نہیں ہے، جسے حضور نے پسند نہیں فرمایا، اس سے اجتناب کیا. اب یہ بھی ایک وفاداری کا، اطاعت کا ایک مظہر ہے. یہ بات بھی کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب جو مثالیں بیان فرما رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانثاری اور وفاداری کی، تو میں تصور کر رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے وہ پردہ خیال پہ ابھرا مفتی صاحب کی گفتگو سن کے اور امیجینیشن کرتے ہوئے کہ جو اعلیٰ نے فرمایا نا، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور جان عالم ایک بار پھر پڑھیے گا. وما شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل. یمین و شمال گل. کیا بات ہے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے وہ شاک کی، اور کیا بات ہے سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی. اور حضور جان عالم علیہ السلام تو سبحان اللہ ان کی شان تو ورا الورا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپ نے سوال پوچھا پسند ناپسند کہ سرکار علیہ السلام کی پسند ناپسند کو وہ کتنی اہمیت دیتے تھے. تو دیکھیں صحابہ کرام رضوان کی ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی پسند ناپسند ہی کو اہمیت دیتے تھے. ایک تو ہے نا کتنی اہمیت دینا ہے، اسی ہی کو اہمیت دیتے تھے. یعنی وہ اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے پرائرٹی ان کی یہی تھی، وہ بالکل ڈیووٹڈ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رسول کے لیے وقف کر رکھا تھا. ہر اپنے عمل کو، فعل کو، کام کو اللہ رسول کی رضا کے میزان پہ، ترازو پہ تولتے تھے. اگر اللہ رسول کی پسند اللہ رسول کی رضا کے موافق ہوتا تھا کرتے تھے، نہیں ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے. میں اس کی چند مثالیں بھی بیان کر دیتا ہوں. سنن نبی داؤد ہی کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کا پہلے بھی ذکر ہوا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، ذی القدر صحابی ہیں. یہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی شعر طویل، میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا درا حال ہے کہ میرے بال لمبے تھے. تو سرکار علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو دیکھ کے فرمایا زبابن زبابن، یعنی برا ہے برا ہے. تو کہتے ہیں میں جب فراجات ہوں، میں جب سرکار کی مجلس سے لوٹا تو فجزست ہوں، میں نے ان بالوں کو کاٹ دیا، چھوٹا کر دیا. اور اگلے دن جب میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو میرے دیکھے بال چھوٹے ہیں تو ارشاد فرمایا انی لم آنی کا، کہ میں نے جب کل زبابن زبابن کہا تھا تو میری مراد تم نہیں تھے، میں کسی اور کو کہہ رہا تھا. لیکن پھر ساتھ فرمایا کیا کہ وہذا احسن، لیکن یہ عمدہ ہے، یہ سب سے اچھا ہے کہ تم نے بال جو ہے لمبے بال اس کو چھوٹا کر لیا، تو یہ چھوٹے بال لمبے بالوں کے مقابلے میں اچھے ہیں، عمدہ ہیں. اب یہاں یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام نے وہ بات فرمائی تو کسی اور کو، لیکن حضور کے جو وہ صحابی ہیں انہیں محسوس یہ ہوا، انہیں فیلنگ یہ آئی کہ سرکار میرے بال ناپسند کریں. حالانکہ سرکار نے نام لے کے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے بال بڑے ہیں انہیں چھوٹا کرا لو، بلکہ سرکار نے تو کسی بات پہ کسی کو فرمایا ہوگا کہ یہ بات صحیح، کبھی کبھی زبابن زبابن ای کبھی ہن کبھی ہن، لیکن انہیں محسوس یہ ہوا کہ شاید سرکار مجھے فرما رہے ہیں اور میرے بال ناپسند آئے ہیں تو اس ہلیے کو ایسا فرما رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً سے پیشتر جب واپس گئے جاتے ہی بال کٹوا لیے اور اگلے دن حاضر ہوئے تو سرکار نے جو ہے وہ اس کو پسند فرمایا، تحسین فرمائی. تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی پسند کو اہمیت دینے کا معاملہ کہ وہ اپنے افعال کو سرکار علیہ السلام کی پسند ناپسند کے ترازو میں میزان میں تولا کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں دوسری طرف سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابیہ ہیں. اب وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئیں اور کچھ رشتے آئے ہوئے تھے ان کے لیے. 3 بندوں نے رشتہ بھیجا تھا، ان میں سے ایک سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. تو انہوں نے حضور سے مشورہ کیا. اب دیکھیں یہ مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے. حکم جب ہوتا ہے تو حکم کے اندر تعمیل کے سوا گنجائش نہیں ہوتی، لیکن مشورے کے اندر گنجائش ہوتی ہے، شرعاً بھی گنجائش ہے اور خود سرکار علیہ السلام کی وضاحت بھی موجود ہے. تو اب یہ مشورہ وہ کر رہی ہیں تو سرکار علیہ السلام ان 3 میں سے پسند کس کو فرما رہے ہیں مختلف وجوہ کی بنا پر. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو کہ سرکار فرما رہے ہیں یہ اس سے کر لو. تو اب چونکہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جو رنگت تھی وہ سیاہ تھی اور پھر وہ غلام بھی تھے، اس وجہ سے انہیں شاید پسند نہیں آیا تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ ایسے کیا اسامہ اسامہ، یعنی گویا کہ جو ہے وہ
عدم رغبت کا اشارہ کیا کہ مجھے رغبت نہیں ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طاعت اللہ و رسولہ خیر لک، کیا بات کہ اللہ رسول کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے عمدہ ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سنتے ہی فوراً اس پہ نظر نہیں کی کہ انہیں پسند نہیں آ رہا، اپنی پسند کو چھوڑا، سرکار کی پسند کو ترجیح دی، نکاح کر لیا، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ بعد میں وہ خود کہتی تھی کہ میں پھر اس پہ رشک کرتی تھی کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کال کو تسلیم کر لیا، اس مشورے کو تسلیم کیا، اس پہ عمل کر لیا کہ مجھے اس کی برکت آنکھوں سے نظر آئی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا پسند ناپسند، وہ شراب کا مشہور واقعہ کہ شراب پہلے حرام نہیں تھی، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا کہ شراب کو اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے، تو کیا ہوا، سب جو شرابیں تیار تھیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلیں جو بن گئی ہے یہ ضائع نہ کریں، اس کے بعد بچیں گے، انہوں نے وہ فوراً ڈیل دیا۔ روایت کے اندر کیا الفاظ ہیں، فجرت فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، یعنی انہوں نے وہ بنی ہوئی شرابیں ڈیل دی بغیر پس و پیش کا مظاہرہ کیے، اور یہ پسند ناپسند کا خیال سرکار کی۔ اور جو گدھا ہے، پالتو گدھا پہلے حرام نہیں تھا، پکایا جاتا تھا، حلال تھا۔ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منادی کو کہا کہ ندا کر دو کہ اللہ رسول منع کرتے ہیں پالتو گدھے کے گوشت سے۔ جب انہوں نے جا کے ندا کی، ہانڈیاں ابل رہی تھیں، ہانڈیاں بھری ہوئی تھیں، اسی وقت انہوں نے ہانڈیوں کو الٹا دیا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آئندہ بچیں گے، اب تو بن گیا، نہیں، انہوں نے اسی وقت ہی وہ کر دیا۔ یہ مرد صحابہ کے ساتھ خواتین صحابہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، تو انہیں حکم دیا صدقہ کرنے کا، تو عورتوں نے فوراً اپنے زیور، کانوں کے زیور، گلے کے زیور، ہاتھ کے زیور فوراً حضرت بلال کو دینا شروع کر دیے، وہ جھولی میں ڈالنا شروع کر دیے، جو ہے چادر کے اندر، کپڑے کے اندر۔ اب دیکھیں عورتوں کو زیور جو ہے قدرتاً فطری طور پہ محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اور نہ ہی یہ کہ جی بعد میں دے دیں گے، حکم کی تعمیل اسی وقت سرکار کی پسند کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ کیا بات ہے، صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بہت خوبصورت بات ہے۔ اچھا، اب ایک انتہائی اہم سوال آج کے اس موضوع کا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے یعنی کہ اہل بیت سے کس طرح کی محبت رکھا کرتے تھے اور ان کا کیا انداز تھا، میں چاہتا ہوں کچھ بیان فرمائیے۔ یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ فرمایا جاتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، اچھا خاص طور پر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کے خاندانوں میں سے جو بزرگ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا تھے، کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کی مجلس میں آتے تو سارے صحابہ کرام احتراماً ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور جو حدیث پاک روایت ہم پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی تو آقا علیہ السلام تشریف فرما نہیں، وصال ظاہری ہو چکا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، عرض کی کہ جب اس سے پہلے کبھی قحط سالی ہوا کرتی اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے، آج ان کا وصال ہو چکا ہے لیکن ان کے چچا ہمارے ساتھ ہیں، آج ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ مولا ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی حضرت عباس تشریف لاتے تو احتراماً کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو دونوں احتراماً سواری سے نیچے اتر آئے اور ان کو جاتا ہوا دیکھا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئے دوبارہ سواری پر نہ چڑھے۔ یہ تعظیم ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ ان کے چند نقوش مجھ سے بلکہ ابو سفیان کی تمام آل سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اچھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا تو اس پر حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی۔ حضرت عباس نے کچھ کہہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے کیسی بات کہہ دی، خدا کی قسم اگر عمر کا باپ اسلام میں داخل ہوتا نا، عمر کو اتنی خوشی نہ ملتی جس وقت آپ اسلام لائے تو مجھے جتنی خوشی ملی۔ کہا یہ کیسے؟
کہا اس لیے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی کے عالم میں دمک رہا تھا. اللہ اکبر. یعنی خوشی کے آثار میرے آقا کے چہرے پر نمودار تھے. جب میرے آقا خوش ہیں تو ہم خوش ہیں. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل سے، آپ کے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ میں جو اپنے عزیز و اقارب سے سلوک کرتا ہوں نا، تو فرمایا کہ ان سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی آل سے اور ان کے عزیز و اقربا سے محبت رکھوں. اور میں آخری بات عرض کروں گا، سیدنا صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں جب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرے تو یہ آواز لگائی اور فرماتے ہیں کہ اے خاتون جنت، حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، سب سے زیادہ آپ سے محبت فرمائی ہے. تو یہ عمر کہتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد اگر آج سب سے زیادہ ہمیں کوئی پیارا ہے تو وہ آپ ہو، اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے محبت فرمائی ہے. آخر میں ایک بات عرض کروں گا، آج کل جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جو سچے عاشق رسول ہیں، تو ان کے لیے یہ حدیث پاک میں عرض کر دوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی، کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور بہت زیادہ شدید مجھ سے محبت کریں گے. فرمایا کیسی محبت کریں گے کہ لو رآنی بأہلہ ومالہ، کہ اپنا مال بیچ کر، اپنی جان کو بیچ کر، سب کچھ بیچ کر وہ میرا دیدار کر لیں، انہیں اس بات سے خوشی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ایسی ایمان افروز باتیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اوصاف کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہیں تو یقین جانیے دل نہیں چاہتا کہ پروگرام ختم کیا جائے، لیکن ظاہر ایک مقررہ وقت ہے، اس میں ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل کا باب اتنا طویل ہے کہ اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی پروگرامز بھی کر لیں تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی طرح علماء حضرات جو ہے فضائل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے